الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور میرے بھائیوں، آج کے اجتماع کی یہ آخری نشست ہے اور آج کا دن بھی 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ جیسے رات کو ذکر خدا ہوا ہے تو آپ موقع اور مناسبت کے حوالے سے ذکر مصطفیٰ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا ہے، بلکہ سارا قرآن جو ہم تک پہنچا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں حضور سے ہی ہم کلامی کی ہے اور حضور کے واسطے ہی سے وہ سارا کلام امت تک پہنچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک ایسی ہے کہ بہت سارے لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا، لیکن سب نے یہی کہا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں بیان کر سکتے اور اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور مدح کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ بہرحال ثواب کی نیت سے بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں اور لکھنے والے لکھتے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، یہ دراصل آپ کی سیرت کا خلاصہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق طیبہ کے متعلق سوال کیا کہ آپ کی اخلاق کیسے تھے، آپ کی عادات کیسی تھیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق مجھ سے کیا پوچھتے ہو، قرآن پڑھ کے دیکھ لو، یہ سارا کا سارا آپ کا اخلاق ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ ہم آپ کی سیرت کا حق ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور کریں بھی کیسے
کہ اتنی شان والا نبی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مبعوث فرمایا، اور جس کی تعریف اللہ پاک کریں، قرآن پاک کرے، ہماری اور آپ کی زبانیں پھر کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا نبی بھیجا ہے جو تمہارے میں سے ہے، اور اس کی صفت کیا ہے، اس کی سیرت کیا ہے، اس کی سیرت کیا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ اس کی سیرت یہ ہے کہ وہ انسانوں کا بڑا ہمدرد اور غمخوار ہے، مومنین کا بڑا غمخوار اور ہمدرد ہے، ان کی کوئی تکلیف ان کو اتنی دکھتی ہے اور اتنی پریشان کرتی ہے کہ اتنی وہ اور ان کے عزیز اس تکلیف کو برداشت نہیں کرتے ہوں گے یا محسوس نہیں کرتے ہوں گے جتنا کہ یہ نبی ان کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اور آگے شان بیان کی کہ رؤوف الرحیم ہے، رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور پھر اس پر بڑی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ہم نے جو تمہاری طرف نبی بھیجا ہے اس کی شان یہ ہے، اس کی سیرت یہ ہے، کیا ہے کہ اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اتنا تم اور مومنین اپنے پر مہربان نہیں ہو جتنا کہ یہ نبی تم پر مہربان ہے، اس کی مہربان۔ اور اگر دیکھا جائے تو واقعی ایسے ہے، حقیقت بھی ایسے ہے، اللہ کا وعدہ سچا، اللہ کا کلام سچا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، بات کے حوالے سے کس کی بات زیادہ سچی ہوگی؟ اللہ کی بات سے زیادہ کسی کی بات سچی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود یہ فرماتے ہیں کہ اس نبی کی جو سیرت ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی امت کے لوگوں پر اتنا مہربان ہے، اتنا مشفق ہے اور اتنا ان کا غم گسار ہے کہ وہ خود اپنے پر اتنے مہربان نہیں ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں حضور کی شان میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا، کن پر؟ مومنین پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے رسول کو مبعوث کیا، اپنے رسول کو مبعوث کیا۔ آگے اس کی ذمہ داریاں بتائیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ کی جو کتاب ہے اس کی وہ تلاوت کرتے ہیں، جو آیات اترتی ہیں وہ پڑھ کر سناتے ہیں، اور پھر جو لوگ ان کے پاس آتے ہیں ان کے اندر جو کجیاں ہیں، ٹیڑھ پن ہے، بینکا پن جسے کہہ دیتے ہیں، ٹیڑھ پن کہہ دیتے ہیں، علائشیں ہیں، گندگیاں ہیں، جو ان کی سیرت میں یعنی لوگوں کی سیرت میں اور ان کے باطن میں خرابیاں ہیں وہ ان کو دور کرتے ہیں۔ اور وَيُزَكِّيهِمْ کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے منسوب ہے، دوسرے کسی نبی سے غالباً منسوب نہیں کہ یہ ذمہ داری ان کی ذمہ داری تھی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے دوسری ذمہ داری تزکیہ نفوس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف ذمہ داریاں بھی دیں کہ آپ نے دنیا میں جا کر انسانیت کے لیے یہ کرنا ہے، ذمہ داریاں بتا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ماحول میں پیدا کیا گیا وہ ماحول ایسا برا ماحول تھا کہ اور ایسا ظالمانہ ماحول تھا کہ انسانیت کی کوئی قدر نہ تھی، انسانیت کی کوئی قدر نہیں تھی۔ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، مالوں پر اہل حقوق کے مالوں پر قبضہ کر لیتے تھے۔ بس ایسا تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت تھی وہ سب کچھ ہڑپ کر لیتا تھا، اور ظلم کا دورہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماحول میں مبعوث فرمایا تاکہ انسانیت سکھ اور چین کا سانس لے، انسانیت کو سکھ پہنچے اور اطمینان حاصل ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماحول میں بھیجا گیا۔ اور جہاں تک اخلاقی خرابیوں کی بات ہے تو اخلاقی خرابیاں اور بے غیرتی اتنی عام تھی کہ شاید اس سے پہلے نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پرفتن اور پرآشوب ماحول میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے اللہ کے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شان بخشی۔ کہاں پیدا کیا؟ آپ کے لیے جو پیدائش کی جگہ انتخاب کی گئی، پسند کی گئی، وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ مکہ مکرمہ تھا، جہاں ایک نفل پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نفل پڑھنے کے برابر ہے، جہاں 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب 1,00,000 روپیہ خرچ کرنے کے برابر کر دیا۔ پہلے نہیں تھا، آپ کے آنے سے ہو گیا۔ پہلے نہیں تھا، آپ تشریف لائے تو آپ کے آنے سے یہ مسئلہ یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ عطا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی سخاوت ہے کہ محبوب کو پیدا کر کے یہ انعامات امت کو عطا کرنے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شان والے شہر میں پیدا کیا، اور وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی ہر وقت تجلیاں پڑتی ہیں، اور پھر سارے عالم کو حکم دیا کہ سب کے سب اس طرف چہرہ کر کے عبادت کریں، نماز پڑھیں۔ اگر کوئی کعبہ کی طرف جو کہ مکہ میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے پیدائش ہے، اگر اس طرف کوئی چہرہ کر کے نماز نہیں پڑھتا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی، اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شہر میں بھیجا، اور جس شہر میں بھیجا اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو عظمت دے دی، اپنے قرآن میں اس کو جگہ دے دی۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم نہ کھاتا لیکن کھا رہا ہوں، کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ تو اس شہر میں ہے۔ آپ کے وجود سے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو اور شرف بخش دیا۔ آدم سے تعمیر کروایا، پھر 7 دفعہ اس کی تعمیر ہوئی، خانہ کعبہ کی۔ یہ تفصیل ہے۔ ابراہیم نے دعا کی، اے اللہ ہماری اولاد میں
ایک ایسا نبی بھیج جو یہ ذمہ داریاں پوری کرے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ابراہیم کی دعا کو قبول فرمایا. 4000 یا 7000 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اور خبر دینے والا کون تھا؟ عام لوگوں کے، بادشاہوں کے بچوں کی خبر عام لوگ دیا کرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر کون دے رہے؟ اللہ کا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام. اللہ کا 500 سال پہلے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے یہ خبر دی، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. 500 سال پہلے نام بھی تجویز ہو گیا. دنیا کو بتا دیا کہ 500 سال بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. بشارت ہے ساری کائنات کے لیے. اور وہ کیسا نبی ہوگا جو بھیجے گا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہوگا، وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جگہ پیدا کیا اس جگہ کو بھی شرف بخش دیا کہ جو اس جگہ ایک نماز پڑھے گا اس کو 1,00,000 کا ثواب ملے گا، ایک قرآن پڑھے گا اس کو 1,00,000 قرآن کا ثواب ملے گا، ایک روپیہ دے گا تو اس کو 1,00,000 کا ثواب ملے گا. تو ایک حج کرے گا تو اسے 1,00,000 حج کا ثواب ملے گا، ایک طواف کرے گا تو اس کو 1,00,000 طواف کا ثواب ملے گا. اتنا بڑھایا اس کو شرف. اور پھر اس کو مزید شرف دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. امن والا شہر بنا دیا. وہ اسے کیا کہا؟ یہ امن والا شہر ہے، اس لیے کہ نبی جو رحمت والا بھیجا تو شہر بھی امن والا بنا دیا. شہر بھی امن والا، نبی رحمت والا ہوتا، شہر امن والا نہ ہوتا، مزہ نہ آتا. اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت والا بھیجا تو شہر بھی رحمت والا بنا دیا اور امن والا بنا دیا. اسی لیے یہاں تک حکم دیا گیا کہ اگر کسی کے پیسے اور روپے اور نقدی گر جائے، کوئی بھول جائے تو خبردار مکہ میں گری ہوئی اس چیز کو ہاتھ نہ لگانا، کوئی نہ اٹھائے، پڑی رہنے دو. کیوں؟ اگر وہ وہاں سے اٹھ گئی تو آنے والا پریشان ہوگا. نبی رحمت والا ہے اور جگہ امن والی ہے تو دونوں کے یہ خلاف ہوگا. اگر پریشانی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر امن کی نفی ہوتی ہے. جی امن کی نفی ہوتی ہے. نقصان ہے تو پھر رحمت کی نفی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ یہ چیز کوئی نہ اٹھائے جو گر گئی. کوئی کسی کو قتل نہ کرے. یہاں پر منع کر دیا. انسانیت کا قتل تو بڑی بات، فرمایا کسی جانور کو بھی نہ قتل کرو. کسی حدود حرم میں کسی جانور کو بھی قتل نہ کرو، لڑائی نہ کرو اور گالی نہ دو. اسی لیے فرمایا من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. فرمایا کہ جس نے حج کیا، کوئی بے حیائی کی بات نہیں کی، کسی کو گالی نہیں دی، کسی سے جھگڑا نہیں، کسی کو برا بھلا نہیں کہا. فرمایا اگر اس طریقے سے وہ رہا، اگر اس طریقے سے اس نے اپنی زندگی مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران گزاری تو ہم اس کو صلہ کیا دیں گے؟ فرمایا صلہ یہ دیں گے کہ اس کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیں گے جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے پیدا کیا. یہ اللہ پاک نے عنایت فرمائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شہر دیا وہ بھی بڑا محترم دیا. جی اور پھر اس شہر کی محبت، عظمت کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب
وہاں سے مشرکین نے نکلنے پہ مجبور کیا، آپ ہجرت پر مجبور ہوئے تو آپ کعبہ شریف آئے۔ کعبہ شریف آئے اور آپ نے کیا کہا طواف کے دوران؟ آپ نے جب طواف ختم کر لیا تو آپ نے فرمایا کعبہ تو مجھے بے حد عزیز ہے، تو اے مکہ تو مجھے بے حد عزیز ہے، اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی نہ جاتا، تو مجھے بہت عزیز ہے۔ تو اسی طرح جب آپ مدینہ منورہ چلے گئے پھر بھی محبت مکہ اور مدینہ کی باقی رہی۔ مدینہ گئے تو کہا بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھو، لیکن دل میں محبت تو مکہ اور کعبہ کی تھی، کعبہ کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ کے حکم کے پابند تھے، اللہ کے حکم کے پابند تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ یہ وحی کب آ جائے گی، یہ خبر کب آئے گی کہ اللہ یہ کہیں گے کہ تم کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کو یوں ذکر کرتے ہیں، فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء، ہم دیکھتے ہیں کہ تیرا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے، تو آسمان کی طرف منتظر ہو دیکھتا ہے کہ اور بار بار آسمان کی طرف دیکھنا تیرا اس بات کی دلالت ہے کہ تو چاہتا ہے کیا کہ نماز میں اسی طرف پڑھوں جہاں سے میں آیا ہوں۔ قد نرى تقلب، یہ خواہش پیدا ہوئی، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اللہ تعالیٰ نے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے نبی ہم بھی تیری اس خواہش کو دیکھ رہے ہیں، اس بے قراری کو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، تیری بے قراری پر ہمیں بھی قرار نہیں آ رہا، تو ہم تجھے یہ خبر دے رہے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو بس اب تو نماز پڑھ اسی قبلے کی طرف جہاں تو چاہتا ہے کہ میں اس طرف نماز پڑھیں۔ تیری خواہش قبلہ ہی بدل دیا اللہ تعالیٰ نے، یہاں اور حکم تھا وہاں اور حکم ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں پیدا کیا اور مکہ کو عظمت والی جگہ بنائی، سارے عالم کا مرکز بنا دیا، مکہ کو سارے عالم کا مرکز بنا دیا، پورا عالم اس کے گرد گھما دیا، پورا عالم اس کے گرد، پوری جہاں جہاں تک انسان بستے ہیں ان میں سے جو بھی مسلمان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، وہ لا محالہ وہاں آیا ہے، وہ لا محالہ وہاں آیا ہے، یہ نہیں ہوا کہ کوئی نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام اتنا فرما دیا، اللہ پاک نے آپ کو یہ مقام دیا۔ تو جہاں تک سیرت ہے تو سیرت کا بیان کرنا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت وقت چاہیے، پھر بھی جنہوں نے سیرت لکھی انہوں نے بھی عاجزی کا اظہار کیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے سے عاجز ہیں۔ حسان بن ثابت شاعر رسول اللہ، اتنا بڑا مرتبہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے منبر مبارک پر بٹھاتے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 60,000 شعر لکھے، 60,000 شعر لکھے ہیں، لیکن مجھ سے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا حق ادا نہیں ہوا، حق ادا نہیں ہوا۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت بھی شان والی دی اور صورت بھی شان والی دی۔ صورت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک ایک حصے کو
آپ کے جسم کے اور آپ کے بدن کے ایک ایک حصے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بکھیرا ہے، ایک ایک حصے کو قرآن میں ذکر کیا ہے۔ آپ کے چہرے کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرے کو قرآن میں ذکر کیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ ہاتھ کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کو، آپ کے ہاتھ کا ذکر کیا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا۔ ہاتھ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ کو بھی قرآن میں ذکر کیا، اور ہاتھ بھی شان والا، چہرہ بھی شان والا، اور اس لیے کہ شان والی کتاب میں تو درج ہوا جی۔ آپ کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے کہاں جگہ دی؟ قرآن میں جگہ دی۔ ہاتھ کو قرآن میں جگہ دی، فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ إِلَى مَغْلُولًا، اپنے ہاتھ کو سکیڑ کے نہ رکھ۔ اور آپ کی آنکھ کو اللہ پاک نے قرآن میں جگہ دی، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ۔ دیکھئے جو لوگ بیٹھے ہیں میری یاد کرنے والے، ان سے اپنی نظر کو پھیرنا نہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی گردن مبارک کو قرآن میں جگہ دی، قرآن میں آپ کی گردن کا بھی ذکر ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، گردن کا ذکر فرما دیا، چہرے کا ذکر، آنکھ کا ذکر، اور آپ کی زبان کا ذکر، ہاتھ کا ذکر، زبان کا ذکر فرمایا، ذکر کیا، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ آپ کے دل کو قرآن میں جگہ دی، آپ کے دل کا تذکرہ قرآن میں کیا، فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ حضور کے دل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ دی، دل کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا۔ آگے چلیے، یہ دل آ گیا، چہرہ آ گیا، آنکھ آ گئی، آنکھ آ گئی، زبان آ گئی، یہ سب کچھ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان کا بھی تذکرہ قرآن میں کیا۔ سارے اعضاء کا ذکر تذکرہ کرنے کے بعد، سارے اعضاء کی تعریف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان کا تذکرہ کیا، اور کن الفاظ میں کیا؟ فرمایا لعمرک، تیری جان کی بھی قسم، اے نبی تیرے جان کی بھی۔ تو چہرہ بھی آیا، آنکھ بھی آئی، ہاتھ بھی آیا، گردن بھی آئی، اور سینے کو جگہ دی، الم نشرح لک صدرک، سینہ بھی آ گیا، دل کا بھی آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور پھر یہاں نہیں، آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیویوں کا بھی تذکرہ کیا، آپ کی بیویوں کا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتیں نہیں ہو۔ بیویوں کا بھی آ گیا، ایک بیوی کے متعلق پورا 2 رکوع اس قرآن پاک میں اس کی تعریف اور برات میں نازل کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سورہ نور، اور اس کا نام بھی نور رکھ دیا، اس کا نام بھی نور رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کا بھی تذکرہ قرآن میں، پھر آپ کی اولاد کا بھی، آپ کی اولاد کا بھی قرآن میں تذکرہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ چاہتا ہے کہ تیرے گھرانے سے، تیرے گھرانے والوں کے اندر سے ہر قسم کی پلیدی اور برائی کو دور کر دے۔ اہل بیت کا بھی آ گیا، اہل بیت کا بھی آ گیا۔ اور پھر آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے، ان کے سوال کرنے پر انہیں عطا فرمایا، لیکن اپنے نبی کو بلا مانگے عطا فرمایا۔ تو سورت سبحان اللہ کہ ایسی سورت
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک شعر جاہلیت کے زمانے کے شاعر کا نظر کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی نظر میں ایک شعر نہ کروں؟ جی میں آپ کی نظر ایک شعر نہ کروں؟ آپ سبحان اللہ بیویوں سے ایسا معاملہ دیکھیں کتنا پیارا, اپنی بیویوں سے ایسا پیارا معاملہ, اتنی بے تکلفی. تو انہوں نے ابو کبیر حذلی جاہلیت کا ایک شاعر تھا, اس کا ایک شعر پڑھا. اور کیا وہ شعر تھا؟ کہ وہ شعر یہ ہے وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ سَرَّةِ وَجْهِهِ وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ سَرَّةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ. فرماتی ہیں کہ جب میں نے تیرے روح طابع پر نظر ڈالی تو اس کی شان رخشندگی ایسی تھی کہ جیسے لکے ابر میں بجلی کوند رہی ہو. یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, میں اس کی مزید اس کی وضاحت کرتا ہوں اس شعر کی. فرمایا جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسَرَّةِ وَجْهِهِ برقت كبرق العارض الْمُتَهَلِّلِ. فرمایا کہ جب میں تیرے چہرے کو دیکھتی ہوں تو وہ اتنا روشن ہوتا ہے, اتنا روشن ہوتا ہے, اور اس کی روشنی کی شان ایسی ہوتی ہے جیسے کہ بادل کے ٹکڑے میں بجلی چمک رہی ہو. وَإِذَا نَظَرْتُ, یہ گھر والی کہہ رہی ہے, وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ سَرَّةِ وَجْهِهِ برقت كبرق العارض الْمُتَهَلِّلِ. آگے پھر ایک دفعہ آیا تو بڑے پرجوش انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتی ہیں. فرماتی لنا شمس وللآفاق شمس, لنا شمس, شمس کہتے ہیں سورج کو, ہمارا بھی ایک سورج ہے یہ سورج. لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء. کیوں؟ فرماتی ہیں کہ ایک سورج ہمارا ہے, ایک سورج وہ ہے جو آفاق پر آسمان پر چمکتا ہے, ایک سورج وہ جو آسمان پر چمکتا ہے, آفاق پر چمکتا ہے, دمکتا ہے, اور ایک سورج ہمارا ہے, اور جو میرا سورج ہے وہ اس سورج سے اچھا ہے, بہت بہتر. دلیل کیا؟ اب دلیل دی, بھئی دعویٰ ہے تو دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا, یوں ہی نہیں, ہاں دلیل بھی دی. لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء. اب دلیل کیا دے رہی؟ فإن الشمس تطلع بعد فجر فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء. فرمایا کہ جو یہ سورج ہے, ارے یہ تو اس وقت نکلتا ہے جب پو پھوٹ پڑتی ہے, سحر ہو جاتی ہے تو تب یہ آتا ہے, تو کون سا کمال ہے. یہ تو اس وقت اپنی روشنی دکھاتا ہے جب سحر ہو جاتی ہے, لوگ کچھ دیکھنے کے بھی قابل ہو جاتی ہیں. اور میرا سورج یہ محمد الرسول اللہ یہ اندھیرے میں چمکتا ہے, یہ اندھیرے میں چمکتا ہے, اس نے ساری اندھیریاں دور کر دی. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تو یہ رات کو بھی چمکتا ہے, وہ رات کو نہیں چمکتا. یہ دن کی چمک تو کیا بات, اللہ تعالیٰ نے عجیب, سبحان اللہ. تو جتنی اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے, ہماری زبانیں عاجز ہیں اس بات سے کہ آپ کی تعریف کا حق ادا کر سکے. آپ کی تعریف کون کر سکے؟ تو دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے بے مانگے عطا فرمایا. سب نے مانگ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ سلیمان علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں, رب حب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. کیا کہہ رہے ہیں؟ رب اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے, ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد کسی کو نہ دے.
میرے بعد کسی کو نہ دے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شیطان آیا تو میں نے اسے باندھ لیا، شیطان کو میں نے باندھ لیا اور میں نے چاہا کہ مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلیں۔ شیطان بچوں سے ڈرتا ہے شیطان بچوں سے ڈرتا ہے یا اللہ کے ذکر سے ڈرتا ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے چاہا کہ بچے کھیلیں اس کے ساتھ، لیکن مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے رب تعالیٰ سے التجا فرمائی تھی اور التجا کی تھی، رب حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ پاک مجھے ایسی سلطنت دے کہ ایسی سلطنت کسی کو نہ دی گئی ہو، ایسی سلطنت کسی کو نہ دی گئی ہو۔ تو اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا، اسے میں نے چھوڑ دیا کہ میرے بھائی نے ایسے دعا کی تھی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو سلطنت کتنی بڑی دی تھی، اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو تخت دیا، تخت ایسا کہ اس پر 6 لاکھ آدمی بیٹھ سکیں اور 6 لاکھ آدمیوں کو اڑا کر وہ اڑے، بٹھا کر وہ اڑے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر 6 لاکھ کرسیاں نصب کروائیں، ہیرے اور جواہرات اس میں سجائے ان کرسیوں پر، اور وہ لے کر اڑتا تھا، جہاں چاہے اترتا تھا۔ ایئرپورٹ کی، ہاں وہ ہمارا حاجی نور محمد کہتا ہے ایئرپورٹ ہی نہیں تو جہاز کہاں اترے گا۔ اللہ پاک نے ہر چیز سے، یہ معجزات رسول اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائے۔ تو ہوائیں آپ کے تابع، ہوائیں آپ کے تابع اور جنات آپ کے تابع۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو آپ کے لیے مسخر کیا، جنات کو آپ کے لیے تابع، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بولیاں سکھائیں، علم دیا، حیوانات کی بولیوں کا علم دیا۔ آپ علمناہ منطق الطیر، ہم نے اس کو کیا سکھایا؟ بولیاں سکھا دیں۔ جو کچھ وہ جانور بولتے تھے انہیں معلوم تھا کہ یہ کیا بول رہے ہیں۔ اللہ نے جو کہا اپنے نبی سلیمان کے، ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے تو ان کے حواریوں نے کہا، ان کے امتیوں نے کہا، حضرت یہ مور ہے، یہ کیا بولتا ہے؟ یہ کیا بولتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہتا ہے کما تدین و تدانو، جیسے تم کرو گے ویسے بھرو گے، جو بو گے وہ کاٹو گے، یہ کہتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جو تم بو گے وہ کاٹو گے۔ آگے گئے، آگے مینڈک ٹرا رہا تھا، پوچھا یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مینڈک یہ کہتا تسبیح دے، یہ تسبیح کر رہے ہیں۔ درخت، اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں کی بولیاں سکھا دی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا۔ ایک آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اسرائیل نے اسے دیکھ لیا، وہ بھاگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا دوڑتا ہوا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہوں، بس حکم دیں ہوا کو کہ وہ مجھے فوراً کسی ایسی مقام پر پہنچا دے کہ جہاں کسی کی رسائی نہ ہو سکے، جہاں کسی کی رسائی نہ ہو سکے۔ حضرت نے ہوا کو حکم دیا، اس نے اٹھا کے اسے بلاد ہند میں ڈال دیا، وہ ہندوستان پہنچا دیا۔ وہ پہنچا تو اسرائیل وہاں پہنچ گئے، اسرائیل وہاں پہنچ گئے، جان تو قبض کرنی تھی، وہاں پہنچ گئے۔ جب وہ آیا تو اسرائیل نے کہا آ جاتے ہیں، اکھیاں اٹھیک دیا، کہاں بھاگے گا؟ اسرائیل نے میں تو تجھے پہلے تاڑ رہا تھا، تو میں خود پریشان تھا۔ تو جب اس کی وہ روح قبض کر لی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے شکریہ ادا کرنے، جی آپ نے تو میرا آج مسئلہ حل کر دیا۔ کہا کیسے؟ کہا میں بڑا پریشان تھا، اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ کیا کر اس کی روح قبض کر، یہ آپ کے پاس بیٹھا تھا، اللہ نے کہا کہ اس جگہ بلاد ہند میں اس کی روح قبض کرنی، میں تو بڑا پریشان تھا کہ وقت تو ہو گیا اور یہ وہاں بھی پہنچا نہیں۔ تو آپ نے
میری مشکل آسان کر دی، ہوا کو حکم دیا، وہ اس کو وہاں لے گئی۔ موت نہیں چھوڑتی، کتنے بھی حفاظت کے اسباب کر لو، موت گھیر لیتی ہے جی، موت کی ناگن ڈستی ہے جی، ہر گم شدہ مل جاتا ہے، لیکن موت کا ڈسا ہوا اور گم کیا ہوا کبھی نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچ گیا، کہنے لگے آپ نے تو بڑا کیا کہ وہ اس آدمی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا وہاں تو ٹائم تو ہو گیا تھا اور میں یہاں بیٹھا تھا، آدمی یہاں بیٹھا تھا، حکم تھا کہ وہاں، میں بڑا پریشان تھا کہ کس طرح اس کی روح قبض کروں، میں کس طرح اس کی روح قبض کروں۔ خیر آپ نے مسئلہ حل کر دیا، وہاں پہنچا، میں اس کی روح قبض کر لی۔ تو کہنے لگ کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگا رب حبلی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ تعالیٰ نے سلیمان کی حکومت کس پر قائم کی؟ جنوں پر قائم کی اور ہواؤں پر قائم کی اور جانوروں پر قائم کی، اور اللہ کے نبی کی حکومت وہ کس پر قائم تھی؟ یہ جنوں پر تھی، ان کی حکومت جنوں پر تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ جنوں پر تھی، ہواؤں پر تھی، اور اللہ تعالیٰ کی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت نہ صرف جنوں پر تھی، نہ صرف جنوں پر تھی، نہ ہواؤں پر تھی، آپ کی حکومت سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حکومت کو قائم کیا جی، لوگوں پر، انسانوں پر اور پوری انسانیت پر آپ کی حکومت، بلکہ یہاں سے آگے چلیں تو چاند پر آپ کی حکومت، شق القمر باشارتی جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ سورج پر آپ کی حکومت، آپ چلتے ہیں تو سورج کی شعاعیں ہیں آپ کو ستاتی نہیں، آپ سورج پر آپ کی حکومت، درختوں پر آپ کی حکومت۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے جا رہے تھے، میدان تھا، کہیں درخت نہیں تھا نزدیک، آپ کو استنجا کی حاجت ہوئی تو اب کہیں اوٹ نہیں تھی، دور سے 1 میل دور درخت تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اشارہ کیا، درخت وہاں سے چلتے آئے اور آپ کے گرد ایسے جمع ہو گئے جیسے خیمہ، اپنی ساری شاخیں گرا دیں اور ایسا بنا دیا جیسا کہ آپ پر خیمہ تن دیا ہو کسی نے ٹہنیوں کا، آپ فارغ ہوئے، درخت وہیں کے وہیں پہنچ گئے۔ تو یہ درختوں پہ حکومت ہے۔ ایک دفعہ آپ بچے تھے ابھی، تو آپ ابو طالب کے ساتھ جا رہے تھے یمن کی طرف، وہ تجارت کی غرض سے جاتے تھے، تو راستے میں ایک راہب کے پاس ٹھہرے، وہاں ایک جگہ ٹھہرے، وہاں ایک راہب بھی رہتا تھا، اس کا عبادت گاہ تھی، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے قیام کیا، دوسرے قافلے والے بھی ٹھہر گئے۔ تو جب آپ وہاں پہ ٹھہر گئے تو جتنے دوسرے لوگ تھے وہ درخت کے اس طرف چلے گئے جہاں شاخیں تھیں اور سایہ تھا، وہاں بیٹھ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ نہ ملی۔ بچے کو ہر کوئی درگزر کر بچے کو ہر کوئی نظر انداز کرتا ہے، اور ان سب نے اپنی اپنی جگہ سنبھال لی، سائے میں بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے اس کنارے کی طرح اس جانب بیٹھ گئے جہاں سایہ نہیں تھا۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے، ابھی بچے ہیں، بیٹھے تو درخت کی شاخیں یوں مڑ کر آپ پر آ گئی۔ وہ راہب دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ اچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ اے قافلے والو تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ہم مکہ سے آئے ہیں، تجارت کی غرض سے آگے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم سب شام کو میرے ہاں کھانا کھاؤ، دوپہر کا کھانا میرے ہاں کرو اور سب آؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کو لے کر چرانے چلے گئے، دیر ہو گئی،
یہ حضرات سارے وہاں چلے گئے تو اس نے کہا کہ آپ میں کوئی رہا تو نہیں؟ کہا کوئی نہیں رہا، وہ بچہ رہ گیا۔ کہنے لگے وہ بچہ تو لے کے آؤ اسے، میں نے آپ سے یہ کہا تھا اور وعدہ لیا تھا کہ کوئی باقی نہ لیا۔ جب آیا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر دیکھا، اس نے کہا کہ یہ اس کا باپ ہے، آپ اس کے کیا لگتے ہیں؟ ابو طالب سے پوچھا، کہا میں اس کا باپ۔ اچھا، تو کہا کہ آپ باقی اس کے باپ ہیں؟ کہ نہیں، اس کا باپ تو فوت ہو گیا تھا، میں اس کا چچا ہوں، میں اس کا چچا ہوں۔ کہ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو کہنے لگا کہ یہ کہاں پیدا ہوا؟ کہا یہ مکہ میں ہی پیدا ہوا۔ ان کا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، ایک بات بتاؤں، اس کے اندر نبوت کی علامتیں ہیں، اور دیکھو اس کو یہودیوں سے محفوظ رکھنا، اس کی حفاظت کرنا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو اس کے کمرے میں اندھیرا تھا، کہاں اتنی روشنی تھی، بس درمیانہ قسم جیسے یہاں ہے۔ تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابھی نبی نہیں تھے، تو سارا کمرہ اور اس کا خیمہ اور اس کی عبادت گاہ ساری کی ساری منور ہو گئی، ساری کی ساری منور ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، سارے نبی مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کہا؟ فرمایا کہ ہم نے اس سلیمان کو ایسی حکومت دی کہ اس کی حکومت کہاں ہے؟ اس کی حکومت جنوں پر ہے، اس کی حکومت جانوروں پر ہے، اس کی حکومت ہواؤں پر ہے، یہ ساری اس کے تابع ہیں۔ اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کہاں اللہ تعالیٰ نے قائم کی؟ انسانوں کے دلوں پر کی، اور اللہ تعالیٰ نے نہ زمین کے اوپر کی، نہ یہ کہ صرف زمین پر کی، نہ یہ کہ صرف چاند پر کی، نہ یہ کہ صرف سورج پر کی، نہ آسمان پر کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے لے کر عرش تک آپ کی حکومت قائم کر دی، آپ کو عرش کی سیر کروا دی۔ اتنی بڑی حکومت آپ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ ہر انسان جو بھی دنیا میں آتا ہے، اس کے ایک طرف شیطان ہوتا ہے اور ایک طرف فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کے دل کی ایک جانب شیطان ہوتا ہے اور ایک جانب فرشتہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس چیز سے مستثنا ہے، بچا ہوا ہے، تو وہ دو شخصیتیں ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت مریم۔ یہ دو شخصیت ایسی ہیں کہ جو شیطان کے شر سے بچی ہوئی، شیطان ان کے پاس نہیں آیا۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہے کہ شیطان بھی آپ کے پاس ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ولکنہ اسلم۔ جی اب دیکھیں فضیلت بنتی ہے کہ ان کے پاس تو شیطان آیا ہی نہیں، اور حضور صرف دو آدمیوں کو، دو شخصیتوں کو مستثنا کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہہ دیا کہ میں بھی محفوظ نہیں، لیکن ساتھ ساتھ فضیلت بتائی، فرمایا کہ اللہ نے پیدا تو کیا لیکن وہ میرے پاس آ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ زیادہ فضیلت ہے، یہ بڑی فضیلت ہے کہ آیا اور کیا بن گیا؟ مسلمان بن گیا۔ وہ مجھے گمراہی کی طرف نہیں لاتا بلکہ ہدایت کی طرف میری رہنمائی کرتا ہے۔ جو کام فرشتہ کرتا ہے وہ شیطان بھی کرتا ہے، ولکنہ اسلم، وہ اپنی مکاری سے باز آ گیا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا بیان کی جائے، اور آپ کی حکومت اللہ تعالیٰ نے کہ رسول نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی، وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ اللہ کے
نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کو کھول دے، دعا مانگ رہے ہیں، خود مانگ رہے ہیں. اور اللہ نے اپنے نبی کو کیا کہا، الم نشرح لک صدرک، ہم نے تیرا سینہ کھول دیا. اللہ پاک نے آپ کی کمر مبارک کا بھی قرآن میں تذکرہ کیا، الذی انقض ظہرک، آپ کی کمر، اللہ تعالیٰ نے آپ کی کمر کا بوجھ ہلکا کر دیا، کمر کو بھی قرآن پاک میں جگہ دے دی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر احسان کیا. اور پھر یہ بتا رہے ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس ولا تتبع الہوی، اے داؤد ہم تجھے خلیفہ بنا رہے ہیں، دیکھ خبردار اپنی منچاہی نہ کرنا، نفس کی اتباع نہ کرنا، ولا تتبع الہوی، ولا تتبع الہوی، اپنی منچاہی نہ کرنا اور اپنی جی آئی نہ کرنا. اللہ تعالیٰ فاحکم بین الناس، جب تو حکم کرے لوگوں کے اندر فیصلہ کریں تو اپنی منچاہی اور جی آئی نہ کرنا، یہ انہیں کہہ دیا. اور اپنے نبی کے متعلق سبحان اللہ کیا فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ میرا نبی تو اپنی مرضی سے کچھ کہتا ہی نہیں، جو ہم یہ کہتا ہے وہ ہماری مرضی ہوتی ہے، ادھر یہ ادھر یہ. تو یہ فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا فرمائی. اور جہاں تک آپ کی سیرت طیبہ ہے، آپ کی عادات مبارکہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی عادت اور سیرت کی بھی قسم کھائی اور فرمایا وَإِنُّونَ وَالْقَلَمْ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. قسم ہے تیری ذات کی، قسم ہے تیری، قسم ہے مجھے اپنی جلالت کی اور کبریائی کی کہ بے شک تو عظیم صفات کا مالک ہے. حضور کے اخلاق کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ، اخلاق ایسے آیا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کون بیان کر سکتا ہے جس کی تعریفیں اللہ پاک اپنے قرآن میں درج کر رہا ہو. جی تو دوستو وقت کی کچھ کمی ہے، میں تھوڑا ہی کہوں گا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ میرا تذکرہ کہاں ہو، میرا تذکرہ میرے بعد بھی ہوتا رہے، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، میری تعریف جو ہے میرے بعد بھی ہوتی رہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانگا، اللہ نے بلا مانگے عطا فرمایا، بے مانگے عطا فرمایا اور فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، جہاں بھی میرا ذکر ہوگا میرے محبوب وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا، جہاں تیرا ذکر. بلکہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے جب یہ تانا دیا کہ یہ تو بے اولاد ہے، اس کا کام ختم ہو جائے گا، اس کے مرتے ہی ختم ہو جائے گا، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. انا کوثر کے معنی خیر کثیر بھی ہے، کوثر کے معنی خیر کثیر بھی ہے، اور یہ سارا خیر ہی خیر ہے. امت کو بھی خیر کہا، کسی امت کو اللہ تعالیٰ نے، کسی کی امت کو اللہ تعالیٰ نے خیر نہیں کہا. حضور کی امت کو اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت بھی خیر والی، شان والی، اور رسول بھی. اچھا پھر اولاد ہی نہیں اور بیویاں ہی نہیں کہ جن کا قرآن میں تذکرہ کیا، ساتھیوں کا بھی تذکرہ کیا. والسابقون لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. جی مہاجر یہی تو ساتھی تھے، اور کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا بھی، آپ فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چنا، واختار علی اصحابی، اور اللہ تعالیٰ نے عام آدمی مجھے نہیں دیے، اللہ نے جو آدمی مجھے دیے
وہ بھی اللہ کے پسندیدہ تھے جو اللہ نے مجھے دے دیے. بیویاں بھی اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ دیں. حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی تو حضرت علی سے مشورہ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کے کرب کو برداشت نہیں کر سکتے, آپ کی پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتے, آپ طلاق دے دیں, آزاد ہوں, پریشانی دور ہو, اللہ آپ کو اور دے دے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا, عمر تمہارا کیا خیال ہے اس معاملے میں؟ پھر عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ سے سوال کر لوں اگر اجازت ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں کرو. آپ نے فرمایا کہ آپ نے یا رسول اللہ آپ نے یہ نکاح عائشہ سے اپنی مرضی سے کیا تھا یا اللہ کے حکم سے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا اور باقاعدہ جبریل کے ہاتھ مجھے تصویر بھیجی تھی عائشہ کی کہ یہ تیرے نکاح میں آئے گی, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا عائشہ سے شادی کرنے کا اور نکاح کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا تھا. تو حضور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ اکبر, معاملہ تو حل ہو گیا. اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ آپ کے لیے کبھی گندا انتخاب نہیں کر سکتا. آپ کے لیے معاملہ حل ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کہاں گندا انتخاب کر سکتا ہے؟ اتنے شان والے نبی کو گندی عورت دے دیں؟ نہیں. اور سبحان اللہ, اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لینے چلے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے چلے گئے. جب لینے گئے سورت اتری, سورہ برات اتری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہنے لگی کہ اٹھو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. فرمایا میں اللہ کے رسول کا شکریہ کیوں ادا کروں؟ میں تو اللہ کا شکریہ ادا کروں گا جس نے میرے حضور کے ساتھ دوبارہ جوڑ دیا. تو میں تو اس, حالانکہ یہ بات بھی اگر کوئی عام آدمی کرتا تو اسلام سے نکل جاتا, لیکن کہا مقام ناز ہے, مقام ناز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی تو اللہ کہا میں تو اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے مجھے حضور سے جوڑا. حضور نے تو کہا دیا تھا مجھے تو اپنے گھر چلی جا. اوہ کس طریقے سے گئی ہوں گی جی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ نے کہا کہ تو بے اولاد ہے, ختم ہو جائے گا اس کا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ تیرے دشمن خود بے اولاد ہیں, ان کی اولاد کب تک چلے گی؟ تیسری پشت میں ان کا نام و نشان نہیں ہوگا. اول تو پہلی پشت میں کوئی نہیں پوچھے گا, لیکن تیسری پشت میں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. آپ بھی اس کے آج کل گواہ ہیں کہ تیسری پشت میں والوں کو یاد ہی نہیں ہوتا ہمارا باپ کون تھا, دادا کون تھا, نانا کون تھا. اتنے بے غرض ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی, اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور تسلی دے کر فرمایا ان شانئک هو الابتر. یہ تیرے دشمن اوترے ہیں, تیرے دشمن بے اولاد ہیں. جہاں تک تیری بات کی بات ہے, تیرا معاملہ ہے, تو جہاں جہاں میرا نام اونچا ہوگا وہاں تیرا نام بھی اونچا ہوگا. تیرا نام صرف ممبروں پر نہیں اونچا ہوگا, میناروں پر بھی اونچا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان مبارک عطا فرمائی. مجھے ان کا ذکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر بہت پسند آیا, وہ میں نے لکھا تھا تو بہت ہی مجھے پسند آیا. کیا پیاری انہوں نے تعریف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرماتے ہیں خیرت کیا کر سکے گی رفعتوں کا ان کی اندازہ, خیرت کیا کر سکے گی رفعتوں کا ان کا اندازہ, فلک بھی رہ گیا جن کے لیے فرش زمین ہو کر, فلک بھی رہ گیا جن کے لیے عقل کہاں ان کی رفعتوں اور ان کی بلندیوں اور ان کی شان اور عظمت کا اندازہ کر سکے گی. ان کی تو شان یہ ہے کہ اللہ کا عرش کے پاس جو فرش تھا وہ بھی ان کا آسمان تھا, وہ بھی ان کے لیے فرش بن گیا, وہ بھی فرش بن گیا. خرد کیا کر سکے گی خرد کیا کر سکے